الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر مختلف اوقات میں مختلف علاقوں کی طرف حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات اور دلائل دے کر کے مبعوث فرمایا. معجزہ کہتے ہیں کہ جو عاجز کر دے، عجز سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے عاجز کرنے والی چیز. اور معجزہ یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے. اس میں کسی نبی اور کسی رسول کا اپنا کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے معجزہ کسی کو دکھلا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ دکھلاتے ہیں تو نبی کے ہاتھ کے اوپر وہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے. جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے ہاتھ پہ معجزات کا اظہار ہوتا ہے، اور جو منکرین نبوت ہوتے ہیں ان کے سامنے نبی معجزہ ظاہر کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دلائل اور معجزات اس لیے عطا فرمائے تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرستادہ ہیں، اللہ کی طرف سے مبعوث کیے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور تاکہ لوگ ان کے ان معجزات کو دیکھ کر کے ان کے اوپر ایمان لے آئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آتش خلیل کا، نار خلیل کا معجزہ عطا فرمایا کہ جس وقت نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک عظیم الشان آگ جلائی، اور اس آگ کے اندر منجنیق کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ کہا قلنا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت یہ نہ فرماتے برداً و سلاما علی ابراہیم تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ٹھنڈک کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامن کا لفظ استعمال فرمایا تاکہ اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا آتش نمرود کا، اور پھر اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ یوسف علیہ السلام ہیں تو انہیں قمیص یوسف کا معجزہ دیا گیا کہ جس وقت مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیص حوالے کی اور فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، میری یہ قمیص لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے کے اوپر ڈال دو تو ان کی نگاہ، ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے فراق اور جدائی میں روتے رہے اور ان کی بینائی نظر ان کی چلی گئی، اور جس وقت فرمایا کہ اب یہ قمیص مصر سے چلی تو اسی وقت سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لاجد ریح یوسف، مجھے آج یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور جب وہ قمیص پہنچی اور یعقوب علیہ السلام کے چہرے کے اوپر ڈالی گئی تو 12 سال کی جو بینائی گئی ہوئی تھی وہ چند ہی منٹوں کے اندر بینائی واپس لوٹ آئی۔ تو یہ معجزہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص یوسف کی شکل میں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، اور ان معجزات میں سے ایک عصا ہے اور دوسرا ید بیضا ہے۔ عصا یعنی لاٹھی والا معجزہ، جس وقت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں اور رب العالمین نے ان کے ساتھ ہم کلامی فرمائی، گئے تو تھے آگ کی تلاش میں، لیکن وہاں پر گئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے نبوت عطا کر دی گئی، اللہ کی طرف سے ہم کلامی ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرتے ہوئے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ کے اندر کیا چیز ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، عرض کیا ہے اللہ یہ میری لاٹھی ہے، میرا عصا ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، اس لاٹھی کے اوپر میں ٹیک لگاتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے اس لاٹھی کے ذریعے سے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اے اللہ اور بھی بہت سارے کام میں اس لاٹھی سے لیتا ہوں۔ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو نیچے پھینک دو، نیچے ڈالو۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو زمین کے اوپر ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ، تو وہ اچانک سانپ کی شکل میں نمودار ہو گئی۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو نیچے ڈالو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو نیچے پھینکا تو دیکھا کہ كَأَنَّهَا جَانٌّ، وہ تو سانپ ہے پھن ہلاتا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی دیکھا کہ یہ تو اژدہا ہے، سانپ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بھاگ کھڑے ہوئے، پیٹھ پھیر لی، ولم یعقب، پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، اے موسیٰ آگے بڑھیے اور ڈریے مت، آپ جو ہے مامون ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور فرمایا کہ اے موسیٰ اس کو ہم اسی صورت کے اوپر لٹا دیں گے جس طرح کہ یہ پہلے عصا تھا، دوبارہ پھر یہ جو ہے عصا بن جائے گا۔ اور فرمایا کہ اے موسیٰ
اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان کے اندر داخل کرو، تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ چمکتا ہوا روشن بن کر کے باہر نکلے گا، یہ آیت اخری، یہ تمہاری نبوت کی دوسری دلیل ہے۔ اب یہ دو معجزات لے کر کے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے، اور اس کے سامنے جب اللہ کی توحید کی دعوت رکھی، اس نے انکار کیا اور کہا کہ کوئی دلیل دکھلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، اژدہا بن گیا، تو اس نے کہا کہ ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے کہ جس نے جادو کے ذریعے سے یہ جو ہے عصا کو اژدہا بنا دیا۔ اور پھر اس نے اس کے نتیجے میں شہروں کے اندر اعلان کروا دیا، اور تاریخ متعین ہو گئی کہ فلاں تاریخ میں جتنے بھی جادوگر ہیں شہروں کے اندر ان کو اکٹھا کرو اور آ کر کے اس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کریں، یہ تو اس سرزمین سے ہمیں باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ نتیجتاً وہ جادوگر جمع ہوئے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ 70,000 کی تعداد میں جادوگر تھے، اور جس وقت وہ جمع ہوئے فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے اوپر غلبہ پا لیں تو آپ کی طرف سے ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ تو فرعون نے کہا اذا لمن المقربین، ہاں انعام سے نوازوں گا، تم میرے مقرب ہو گئے، میرے خاص لوگوں میں شامل ہو گئے، شریک ہو گئے۔ تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ نے پہلے اپنا کرتب دکھلانا ہے یا ہم دکھلائیں؟ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ تم اپنا جو ہے کرتب دکھلاؤ۔ فالقاها، فرمایا کہ جس وقت جادوگروں نے اپنی اپنی لاٹھیاں، اپنی اپنی رسیاں جو ساتھ لے کر کے آئے تھے، انہوں نے وہ زمین کے اندر ڈالی اور لوگوں کی فسخروا اعین الناس، آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا، واسترہبوہم، ایک دہشت طاری ہو گئی، اور ہر طرف سانپ ہی سانپ، ہر طرف اژدہا ہی اژدہا نظر آنے لگے۔ فاوحینا الی موسیٰ ان القی عصاک، ہم نے وحی کی کہ موسیٰ اپنی عصا کو ڈال دو، اور جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو وہ سارا میدان خالی کر دیا اس اژدہا نے، موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے نے، کہ جتنے بھی وہ لاٹھیاں اور لکڑیاں تھیں وہ سب کا سب نگل گیا۔ تو یہ خرق عادت چیز تھی، جادوگر سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے فرستادہ ہیں، بھیجے ہیں، تو فوراً کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، سجدے میں گر پڑے اور اعلان کر دیا کہ ہم تو رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے، جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ تو ایک دم سے 70,000 جو جادوگر تھے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ وہی عصا ہے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلتے ہیں، مصر سے نکلنا چاہتے ہیں، پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر آ جاتا ہے، سامنے دریا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ یا موسیٰ، ہم تو یہاں پہ مارے گئے، پکڑے گئے۔ فرمایا کہ اننی ربی، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ اس لاٹھی کو سمندر کے اندر مارو، اور جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو سمندر پہ مارا تو 12 راستے بن گئے، اور سمندر کا جو پانی تھا وہ چٹانوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے اس کو عبور کیا، فرعون اور آل فرعون کو اللہ نے غرق کیا۔ آگے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، 70 آدمیوں کا انتخاب کیا۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کس طرح ہم کلامی کرتے ہو، تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں۔ 70 آدمی گئے، کوہ طور پر رب العالمین کے ساتھ ہم کلامی ہوئی، انکار کر دیا کہ ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی، وہیں پر آسمانی بجلی بھیجی، اور 70 کے 70 جو تھے وہیں پہ سب کو خاک کے اندر ملا دیا، سب کو جلا کر کے رکھ دیا، ڈھیر کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا، اے اللہ اگر آپ نے مارنا ہی تھا تو پہلے ہی مار دیتے، اب میں قوم کو جا کر کیا جواب دوں؟ موسیٰ علیہ السلام سے نے عرض کیا کہ اللہ آپ ہمارے بعض بیوقوف لوگوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ نتیجتاً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کے اوپر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ الگ معجزہ تھا۔
اور پھر میدان تیہ کے اندر جب ان لوگوں نے قومی عمالقہ کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا تو وہاں پر محبوس کر دیا اللہ نے، پانی کی شکایت کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، ایک لاٹھی ہے اسی سے سمندر کے اندر راستے بن رہے ہیں، وہی اژدہا بن رہی ہے، اب پتھر کے اوپر مارو 12 چشمے اس سے جاری ہو گئے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، النال الحدید، کہ لوہا جو ہوتا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا اور اس سے وہ زرے بناتے تھے، اور جب اللہ کی مناجات کرتے تھے تو فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو کہہ دیا کہ تم بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مناجات کے اندر شریک ہو جاؤ، تو سب مل کر کے اللہ رب العزت کی مناجات کرتے تھے۔ یہ ان کا دوسرا معجزہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مختلف معجزات عطا فرمائے اور فرمایا کہ علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولیوں کا علم اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ پرندے جب بولتے تھے کہ چاہتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، انسانوں کا بھی لشکر، جنات کا لشکر اور پرندوں کا لشکر، کہ وادی نمل کے اوپر چیونٹیوں کی ایک وادی تھی، اس کے اوپر گزر ہوا تو فرمایا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون۔ چیونٹیوں کی جو سردار تھی اس نے اعلان کیا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چینٹیوں اپنی اپنی دلوں کے اندر، اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالے اور انہیں کوئی خبر ہی نہ ہو۔ فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی اس بات کو سن لیا اور مسکرا دیے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، پرندوں کی حاضری لگائی، دیکھا کہ ہدہد جو ہے پرندوں کے اندر موجود نہیں ہے، غائب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين، یہ ہدہد کیوں غائب ہے، بغیر اجازت کے اس نے کیوں جو ہے یہ غائب ہو گیا ہے، میں اس کو سخت ترین سزا دوں گا، لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، او ليأتيني بسلطان مبين، یا یہ کہ وہ کوئی معقول عذر پیش کرے کہ کس وجہ سے وہ غیر حاضر ہے۔ تو اتنے میں ہدہد آیا اور آ کر کے سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ میں ایک ایسی بستی سے آ رہا ہوں، ایک ایسے علاقے سے آ رہا ہوں کہ وہاں پر ایک عورت جو ہے وہ ملکہ ہے اور لوگوں کے اوپر وہ بادشاہت کرتی ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا ایک بہت بڑا جو ہے تخت سلطنت بھی ہے۔ تو ہدہد نے آ کر کے سلیمان علیہ السلام کو وہ خبر دی۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے سیسا پگھلا کر کے اس کا چشمہ جو ہے وہ جاری کر دیا۔ جنات جو ہیں سلیمان علیہ السلام کی ماتحت، ان کے نیچے جو ہے وہ کام کرتے تھے، ڈیوٹی کرتے تھے۔ یہ سارے معجزات تھے سلیمان علیہ السلام کے۔ صالح علیہ السلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ناقہ صالحہ کا معجزہ دیا۔ قوم نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ کوئی معجزہ، کوئی نشانی، کوئی دلیل ہمیں نہ دے دیں۔ فرمایا کہ کیا دلیل مانگنا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ سامنے چٹان ہے، اس چٹان سے تم ہمارے لیے 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو پیدا کر کے دکھلاؤ۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور وہ چٹان پھٹی، 10 ماہ کی گابن اونٹنی جو ہے اس چٹان سے نمودار ہو گئی۔ یہ معجزہ تھا۔ اور جس وقت اس اونٹنی کو انہوں نے نقصان پہنچایا تو اس قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ قوم عاد ہے، اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو جو معجزہ دیا اس صورت کے اندر کہ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فصل القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ان کے اوپر آندھی چلائی اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔
اور ان کے لوگ جو ہے اس طرح بکھرے پڑے ہوئے تھے جس طرح کھجور کے درخت کے تنے ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ ان کی بستی کی بستیاں ہوا کے اندر اڑ گئیں اور آسمان کی فضا سے ان کی جانوروں کی بولنے کی آواز جو ہے وہ آتی تھی۔ شعیب علیہ السلام نے ذلہ شعیب کا معجزہ دیا کہ قوم نے جب انکار کیا، اللہ نے بادل بھیج دیے، پہلے سخت ترین گرمی بھیجی اور گرمی کے بعد بادل بھیج دیے، بظاہر اس کے نیچے ٹھنڈک تھی، ساری کی ساری قوم اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی، تو اللہ نے اس بادل کے اندر سے آگ برسائی اور ساری کی ساری قوم کو وہیں پہ ڈھیر کر دیے۔ تو اس طریقے سے فرمایا کہ ہر ایک نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا۔ پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احیاء موتا کا معجزہ عطا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میں تمہارے سامنے اللہ کی دلائل اور نشانیاں بھی پیش کرتا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ میں پرندے کی شکل بناتا ہوں، اس کے اندر پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑ جاتا ہے، اس کے اندر روح پڑ جاتی ہے اور وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو مادرزاد اندھے ہوتے تھے ان کی چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے ان کو بینائی مل جاتی تھی، اور جو کوڑی ہوتے تھے، جذامی ہوتے تھے، اس زمانے کے اندر کوڑ اور جذام کا اتنا زیادہ مرض ہو گیا کہ حکماء، طبیب، ڈاکٹر عاجز آ گئے، کوئی علاج نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کر دیا کہ وہ کوڑی کے اور جذامی کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ صحیح تندرست سالم ہو جاتے تھے اور ان کا وہ بیماری جو ہے کوڑ ختم ہو جاتی تھی۔ اور فرمایا کہ اسی طریقے سے مردہ کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو اس کے اندر روح واپس لوٹ آتی تھی اور وہ زندہ ہو کر کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور فرمایا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم کیا کھا کر کے آئے ہو، گھر کے اندر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو۔ یہ سارے کے سارے معجزات تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور فرمایا کہ جو معجزات اللہ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے وہ کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے استوانہ حنانہ کو زندہ کیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تک ممبر نہیں بنا تھا، مسجد نبوی کے اندر کھجور کا ایک تنا تھا جس کو اوپر سے کاٹ دیا گیا تھا اور وہ خشک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، اور جس وقت ممبر بن کر کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو چھوڑا، ممبر پہ تشریف لے گئے، خطبہ دینے کے لیے بیٹھے تو وہ جو تنا تھا اس نے رونا شروع کر دیا، اور اتنا رویا کہ بلک کر کے رویا، چیخ کر کے رویا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، اس کے پاس آئے، جس طرح ایک بچے کو روتے ہوئے بچے کو دلاسا دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس کو دلاسا دیا۔ تو فرمایا کہ یہ جو معجزہ ہے یہ اس معجزے سے بڑا ہے، عظیم تر ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کا زندہ کرتے تھے جن کے اندر پہلے سے ہی انسانی روح موجود ہوتی تھی، وہ روح واپس آ جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو معجزہ ظاہر ہوا وہ انسان نہیں بلکہ وہ ایک درخت کا تنا تھا، اور اس کو جو زندگی ملی یہ نہیں ملی کہ اس کے اوپر جو ہے سبزہ اگ رہا ہے، اس کے اوپر پتیاں آ گئی، بلکہ فرمایا اس کو حیوانی زندگی ملی، اور حیوانی کے اندر بھی پھر انسانی زندگی ملی، اور انسانیت کے اندر بھی پھر کامل انسان کی کہ جو عاشق خداوندی ہوتے ہیں اور عشق خداوندی میں روتے ہیں۔ اس طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدائی کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہٹ کر کے ممبر پہ تشریف لے گئے، اس جدائی کو وہ برداشت نہ کر سکا اور پھوٹ کر کے رونے لگا۔ تو فرمایا کہ یہ معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اللہ نے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ کے چمکنے کا معجزہ دیا
تو صحابہ اکرام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خدام ہیں ان میں سے ایک صحابی حضرت حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کے اندر جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، انتہائی اندھیرا ہے، تاریکی ہے، راستہ نظر نہیں آتا، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کوئی صورت بنا دے کہ مجھے راستہ نظر آ جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں جو عصا تھی، جو لاٹھی تھی، اس کو روشن کر دیا، اور اتنی وہ روشن ہوئی کہ پوری جنگل کے اندر جو ہے روشنی پھیل گئی۔ تو فرمایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کو وہ معجزہ عطا فرمایا، لیکن سب معجزات میں سے سب سے بڑا جو معجزہ ہے جو کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیا، وہ علمی معجزہ ہے، جسے معجزہ قرآن کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کا ایسا معجزہ ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے زندہ جاوید معجزہ ہے۔ ہر نبی کا معجزہ ان کے ساتھ ختم ہو گیا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے، معجزہ قرآن، یہ قیامت تک کے لیے باقی ہے، اور یہ علمی معجزہ ہے اور کامل ترین معجزہ ہے ہر اعتبار سے۔ قرآن کریم کے اسلوب کو دیکھیں، اس کا جو اسلوب بیان ہے تو اس کے اعتبار سے وہ کامل، اس کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھیں تو اس کے اعتبار سے قرآن کریم جو ہے یہ کامل۔ اور فرمایا کہ عرب کے لوگ جو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقی ساری دنیا کو عجم کہتے تھے، عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، کہ جو بول نہ سکے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ بولنے کی طاقت صرف ہمارے پاس ہے، اور باقی سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ عجمی ہیں، گونگے ہیں، ان کو تو بولنے کا طریقہ اور سلیقہ ہی نہیں آتا۔ اور اتنے فصیح اور بلیغ تھے عرب لوگ کہ انہوں نے وہاں پر قصیدے کہہ کر کے 7 معلقات، 7 معلقات کہا جاتا ہے، 7 قصیدے بیت اللہ کے اندر لٹکا رکھے تھے کہ کوئی ہے جو ان قصیدوں کا مقابل لے کر کے آئے، اس جیسا قصیدہ لے کر کے آئے، کوئی ہے ہمارے مقابلے میں؟ فرمایا کہ اتنی فصاحت تھی ان کے اندر کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں 5-5 سال کی اور 6-6 سال کی بچیاں جو ہے فی البدیہہ اشعار پہ اشعار کہتی چلی جاتی تھی۔ اور یہ نہیں ہے کہ 2-4 قطعے کہہ دیے، 99 قطعے جو ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں اشعار کے لگاتار جو ہے فی البدیہہ پڑھتی چلی جاتی تھی۔ اس قدر فصاحت تھی ان کے اندر، اس قدر بلاغت تھی ان کے اندر، لیکن اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس فصاحت اور بلاغت کے مقابلے میں قرآن کریم کا معجزہ عطا فرمایا کہ جس کے اندر اتنی فصاحت اور اتنی بلاغت کہ کوئی اس معجزے کا توڑ نہ کر سکا۔ قرآن نے آ کر کے ان فصحاء و بلغاء کو جو دنیا کو چیلنج کیا کرتے تھے، قرآن نے آ کر کے چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سارے انسان مل جائیں، سارے جنات مل جائیں اور سارے مل کر کے قرآن کی جیسا کوئی کتاب لا کر کے دکھلائیں، لا یأتون بمثل، کسی کے اندر اس کی جرت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے کہ قرآن کی مثل کوئی کتاب بنا کر کے لائے۔ قرآن نے یہ چیلنج کیا، کوئی اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا۔ رب العالمین نے اس کے اندر پھر اور تنزلی کی، اور نیچے آئے اور فرمایا کہ چلو پورا قرآن بنا کر کے نہیں لا سکتے، اے فصحاء و بلغاء عرب جو قرآن کے انکار کرتے ہو، قرآن کے منکر ہو، تو چلو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ 10 صورتیں قرآن جیسی بنا کر کے دکھلاؤ کہ جو تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے گاڑ رکھا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تم بھی اس طرح بنا کر کے 10 صورتیں لے آؤ۔ کوئی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا۔ اللہ نے اور زیادہ تخفیف کی اور فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو 10 کی چھوڑو، قرآن جیسی ایک صورت بنا کر کے دکھلا دو، اور ایک صورت بھی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جیسی نہیں، چھوٹی سی چھوٹی صورت بنا کر کے دکھلاؤ، سورہ کوثر جیسی صورت جو ہے وہ لا کر کے دکھلاؤ۔ فرمایا کہ اس چیلنج کو بھی کوئی قبول نہ کر سکا۔ سارے ہتھ کنڈے کیے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف دینے کے لیے لڑائیاں کی، جنگیں کی، ہتھیار جمع کیے، سب کچھ کیا، لیکن اس چیلنج کو کوئی قبول نہ کر سکا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں کہہ دیا چلو ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، قرآن جیسی ایک بات ہی کر کے دکھلا دو۔ جیسا اعجاز اس کلام کے اندر ہے،
جیسی فصاحت اور بلاغت میرے اس کلام کے اندر ہے، اس جیسی ایک بات ہی لا کر کے دکھلا دو۔ فرمایا انہوں نے ہار مان لی اور کہنے لگے کہ اس کتاب کے اندر، اس کلام کے اندر ایسی شیرینی ہے، ایسی مٹھاس ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس وقت سے لے کر کے آج تک 1400 سال گزر چکے ہیں اور قیامت تک یہ چیلنج اسی طرح باقی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہر زمانے کے اندر ہر ایک کافر کو یہ چیلنج اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے اور کوئی اس کا مقابل جو ہے نہیں آ سکا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے جو قرآن کریم کی صورت میں اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس امت سے بڑھ کر کے کون سی امت خوش قسمت ہو کہ جس کو ایسا معجزہ ملا۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ ناطہ جوڑ لیتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے بہتر کوئی انسان نہیں ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ اے مسلمانوں، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، قرآن کریم کو پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کریم شفیعاً لاصحابی، قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ اور فرمایا کہ ایسا سفارشی ہوگا، ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ من القرآن لا نبی ولا ملک ولا غیرہ، کہ اس جیسی سفارش نہ تو کوئی نبی کر سکے گا، نہ کوئی فرشتہ کر سکے گا، نہ کوئی اور کر سکے گا۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم کو پڑھو تاکہ قیامت کے دن یہ تمہارے لیے سفارشی بن کر کے رب العالمین کے پاس آئے۔ اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثلاثۃ تحت العرش یوم القیامہ القرآن یحاج العباد، تین چیزیں قیامت کے دن عرش عظیم کے نیچے ہوں گی۔ ایک ان میں سے قرآن ہوگا، اور قرآن کیا کرے گا؟ یحاج العباد، جھگڑے گا بندوں کے، بعض بندوں کے خلاف جھگڑے گا، بعض بندوں کے حق میں جھگڑے گا۔ اللہ رب العزت سے جھگڑا کرے گا بعض لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، جنہوں نے قرآن کو ترک کیا، جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کیا، ان کے خلاف جھگڑا کرے گا کہ اے اللہ ان کو سزا دیجیے، ان کو جہنم کے اندر ڈالیے۔ اور بعض کے حق میں لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا جنہوں نے قرآن کو پڑھا، جنہوں نے قرآن کے اوپر عمل کیا، جنہوں نے قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا، ان کے حق میں سفارش کرے گا کہ اے اللہ ان کی جو ہے بخشش فرما دیجیے۔ اور فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ قیامت کے دن رب العالمین کی طرف سے صاحب قرآن کو یہ کہا جائے گا، اہل قرآن کو کہا جائے گا، اقرأ، اے قاری قرآن، قرآن پڑھتا جا، ورتقی، اور جنت کے درجات کے اوپر چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور آہستہ آہستہ ٹھیر ٹھیر کر کے تجوید کے قواعد کا اور ضوابط کا لحاظ رکھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر، کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح کہ تو دنیا کے اندر ٹھیر ٹھیر کر کے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا ٹھکانہ، تیری منزل آخری آیت پر ہوگا جہاں جس کی تو تلاوت کرے گا۔ حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر اتنے ہی درجات ہیں جتنے قرآن کریم کے اندر آیات ہیں، اور جس آدمی کو جتنا قرآن یاد ہوگا اسی قدر جو ہے وہ درجات کے اوپر جو ہے چڑھتا چلا جائے گا، اور یہاں تک کہ جس نے پورا قرآن پڑھ لیا تو 3666 آیات ہیں، تو وہ آخری منزل پر، آخری درجے پر جو ہے پہنچ جائے گا۔ اور فرمایا ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الحرم، جس سینے کے اندر قرآن نہیں ہے، فرمایا اس سینے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ویران گھر ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن کریم جس سینے کے اندر ہوگا وہ آباد گھر ہے، اور جس سینے کے اندر قرآن نہیں ہے اس کی مثال ویران گھر کی ہے۔ ویران گھر جو ہے چاہے جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو اور جتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر کوئی رہتا نہیں ہے، اس کے اندر کسی نے رہائش اختیار نہیں کی، تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔
اور فرمایا یقول الرب تبارک و تعالی من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیت افضل ما اوتی السائلین۔ رب العالمین قیامت کے دن فرمائیں گے من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس بندے کو قرآن کریم کی تلاوت نے مشغول رکھا، مجھ سے دعائیں نہیں مانگ سکا، میرا ذکر نہیں کر سکا، آتیت افضل ما اوتی السائلین، آج میں اللہ اس بندے کو تمام مانگنے والوں سے، تمام دعا کرنے والوں سے بہتر بدلہ اور بہتر اجر عطا کروں گا۔ وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی، فرمایا کہ اللہ رب العزت کے کلام کو سارے کلاموں کے اوپر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح اللہ رب العزت کو ساری مخلوقات کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اور فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، جس آدمی نے قرآن کریم کی ایک حرف کی تلاوت کی، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اس ایک حرف کی تلاوت کے اوپر اسے نیکی ملے گی، اور وہ نیکی کتنی ملے گی؟ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی۔ لا قل الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جس نے الف لام میم کی تلاوت کی 30 نیکیاں رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر درج فرما دیں گے۔ اور فرمایا الا انا ستکون فتنہ، خبردار ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے اندر فتنہ نمودار ہوگا، مساجد کے اندر بیٹھ کر کے دنیاوی باتوں کے اندر اور لایانی باتوں کے اندر مشغول ہوں گے، قرآن کریم کی تلاوت سے دور رہیں گے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے۔ صحابی فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس فتنے سے ہمیں کس طرح سے خلاصی مل سکتی ہے، کس طرح سے نکل سکتے ہیں، کس طرح ہم اس فتنے سے نجات پا سکتے ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کے ذریعے سے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے ذریعے سے، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، کہ اللہ کی اس کتاب کے اندر پہلے لوگوں کے واقعات ہیں، پہلے لوگوں کی قصص ہیں، اور ان کی عبرتناک انجام کی تاریخ ہے، اور ما بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے بارے میں خبریں۔ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ هُوَ الْفَصْلُ، اور فرمایا قرآن کریم تمہارے درمیان میں ایسا حاکم ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کرتا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے لیس بالہزل، جس کے اندر کوئی لایانی چیز نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو آدمی عذرائے تکبر قرآن کریم کو چھوڑ دے گا اور قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرے گا، قسمہ اللہ، رب العالمین اس انسان کو توڑ کر کے رکھ دیں گے۔ وَمَنِ ابْتَغِ الْهُدَىٰ فِي غَيْرِ، اور جو قرآن کو چھوڑ کر کے دوسرے طریقوں سے ہدایت اور رہنمائی تلاش کرے گا، أَذَلَّهُ اللَّهُ، رب العالمین اس کو گمراہ کر دیں گے۔ وَقَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، قرآن اللہ رب العالمین کی سیدھی رسی ہے جو اللہ نے دنیا کے اندر چھوڑ رکھی ہے۔ وَذِكْرُ الْحَكِيمُ، باحکمت ذکر ہے، صراط المستقیم، سیدھا راستہ ہے۔ والذی لا تزیغ بہ الاہواء، جو انسان اس سیدھے راستے پہ چلے گا، قرآن کے اوپر چلے گا اور قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوگا، اسے خواہشات نفسانی کبھی سیدھے راستے سے بھٹکا نہیں سکیں گی۔ ولا تلتبس فیہ الالسنہ ولا یشبع منہ العلماء، اور فرمایا کبھی علماء قرآن کی سیر سے سیراب نہیں ہوں گے۔ ولا یخلق عن کثرت الرد ولا ينقضی عجائبہ، اور فرمایا کہ قرآن کریم جتنا بھی تلاوت کی جائے اس کی تلاوت کرنے سے، کثرت تلاوت سے کبھی یہ پرانا نہیں ہوتا۔ ولا ينقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ والذی لم تنتہ الجن اذا سمعتہ حتی قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ وہ کتاب ہے کہ جب جنات کی جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن کو سنا۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ جو رشد کی طرف، ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ، ہم اس قرآن کے اوپر ایمان لائے۔ اور فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ، کہ جس انسان نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور قرآن کریم کے اوپر عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس کے ماں باپ کو رب العالمین قیامت کے دن
एक ऐसा अजीम शान ताज पहनाएंगे, ज़ौउ अहसन मिन ज़ौइ शम्सी फी बुयूति दुनिया, कि उस ताज की रोशनी सूरज की रोशनी से कई गुना ज़्यादा होगी अगर सूरज तुम्हारे घरों के अंदर दुनिया में आ जाए। लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहाज़ा, तो ये ख्याल करो कि जिस इंसान के वालिदैन को रब्बुल आलमीन कुरान करीम की याद करने के ऊपर इतना बड़ा अजर देंगे, फमा ज़न्नुकुम, तो क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या गुमान है तुम्हारा उस शख्स के बारे में, आमिला बिहाज़ा, जिसने कुरान को पढ़ा और जिसने कुरान के ऊपर अमल किया। और फरमाया मन क़रा कुरान फ़स्तज़हरहु, जिस इंसान ने कुरान करीम को पढ़ा फिर उसको याद रखा, फ़अहल्ल हलालहु, उसके हलाल को हलाल समझा, व हर्रम हरामहु, उसके हराम को हराम समझा, अदखलहुल्लाहुल जन्ना, रब्बुल आलमीन उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। व शफ़अहु फ़ी अशरति मिन अहली बैती कुल्लुहुम क़द वजबत लहुन नार, और फरमाया उसकी सिफारिश से उसके घर वालों में से 10 आदमियों के बारे में उन्हें निजात दे देंगे जिनके लिए दोज़ख वाजिब हो चुकी होगी। रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम के साथ ताल्लुक़ जोड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। लाइटें बंद कर दें और दो ज़ानुओं करके करीब करीब होकर के बैठते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाहु वाहिदुन ला शरीक लहु, अल्लाहु वाहिदुन ला शरीक लहु, अल्लाहु वाहिदुन ला शरीक लहु। या हय्यु या क़य्यूम व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत। या ज़ल जलालि वल इकराम, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। या इलाहना व इलाहा कुल्लि शै, इलाहन वाहिदन ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तुलिजुल लैला फिन नहारि व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाहुम्मा अनिस वहशतना फ़ी क़ुबूरिना, अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल क़ुरानिल अज़ीम वजअल्हु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमह। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आनाअल लैलि व आनाअन नहार वजअल्हु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन, वजअल्हु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन, वजअल्हु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना बिकुल्लि हर्फ़िन मिनल क़ुरआनि हलावतन व बिकुल्लि जुज़इन मिनल क़ुरआनि जज़ाअ। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना बिल अल्फ़ि उल्फ़तन व बिल बाइ बरकतन व बित्ताइ तौबा व बिस्साइ सवाबन व बिल जीमि जमालन व बिल हाइ हिकमतन व बिल ख़ाइ खैरा व बिद्दालि दलीलन व बिज़्ज़ालि ज़काअन व बिर्राइ रहमतन व बिज़्ज़ाइ ज़कातन व बिस्सीनि सआदा
وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء ترامة وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو بسلا وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتب أو قلة رغبة ورهبة من آيات الرحمة وآيات العذاب. فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والبشارة من الإيمان. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواسينا بيدك لم تملكنا منها شيئا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لجميع موتى الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين
نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات. اللهم يا دافي البليات. اللهم يا رافع الدرجات. اللهم يا أحل المشكلات. اللهم يا مسبب الأسباب. اللهم يا مجيب الدعوات. اللهم يا خير الناصرين. اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منا شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. واهدنا إلى سواء السبيل. واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مسرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. والفوز بالجنة والنجاة من النار. والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونذر رحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ودعاء مستجابا ودعاء مستجابا لقاء الله نسيبا جنة فردوسا ونعيما مقيما. جنة فردوسا ونعيما مقيما. جنة فردوسا ونعيما مقيما. اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. واجعلنا من الراشدين. واجعلنا من الراشدين. واجعلنا من الصالحين. اللهم ارزقنا عينين هتهين تسقيان القلوب بشروق الدموع من خشيتك من قبل أن تكون الدموع دما والأزراس جمرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا
مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما الہ العالمین یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرما دے۔ اے اللہ قرآن کریم کی اس تلاوت کو سننے اور سنانے کو قبول و منظور فرما دے۔ اے اللہ اس کے سننے سنانے میں جو غلطی کوتاہیوں میں معاف فرما دے۔ اے اللہ قرآن کریم کے ساتھ ہمیں تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کے پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کے اس پورے مہینے کے اندر اے اللہ تیرے نیک بندوں اور بندیوں نے جتنے بھی نیک اعمال کیے قبول فرما لے۔ اے اللہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال تھے اے اللہ ان کو جاندار بنا کر کے قبول فرما لے۔ اور اے اللہ صائمین اور قرآن کی تلاوت کرنے اور ذاکرین کے لیے تیری طرف سے جو جو وعدے تھے اے اللہ اگرچہ ہم ان کے لائق نہیں محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں نصیب فرما دے، پورا پورا اجر عطا فرما دے۔ تیرے نیک بندوں بندیوں نے اے اللہ جو ہے دو دعائیں مانگی پوری دنیا کے اندر حرمین کے اندر اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دعاؤں کے اندر اے اللہ تو ہمارا بھی حصہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جملہ گناہوں کو خطاؤں کو لفظوں کو جرموں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم بہت ہی گناہگار ہیں، اے اللہ سیاہکار ہے۔ کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ رات دن گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تیری رحمت کے اور اے اللہ تیرے کرم اور تیرے فضل کے بغیر کوئی سہارا نہیں۔ تو اپنی رحمت کے اندر ہمیں لپیٹ لے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جو جان بوجھ کر کیے انہیں بھی معاف فرما، جو بھول کر کیے انہیں بھی معاف فرما، جو سرن کیے انہیں بھی معاف فرما دے اور جو علانیہ کیے انہیں بھی معاف فرما دے۔ اور اے اللہ آئندہ کے لیے قسم کے گناہوں سے بچائے رکھ۔ ہم توبہ طائب ہوتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو دھو دے اور آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہوں سے اللہ تو بچائے رکھ۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ سمیت ہمارے جتنے عزیز اقارب رشتہ دار مربی محسن اساتذہ تعلق دار دوست احباب ددیالی ننیالی سسرالی رشتے میں جتنے مسلمان اے اللہ دنیا سے رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما دے، تمام مرنے والوں کے درجات کو بلند فرما دے، ان کے لیے آخرت کے مناظر کو آسان فرما دے، ان کی قبور کو اپنے انوارات سے منور فرما دے، ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے خیر سے اسباب پیدا فرما دے، جو بے اولاد ہیں
اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے، جن کی اولادیں ہیں والدین کے لیے مطیع فرما بردار اور صدقہ جاریہ والی اولادیں بنا دے۔ اے اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ارے اللہ پوری امت کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، اپنی رضا والے کاموں کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنی رضا والے کام ہم سے لے لے اور ناراضگی والے ہر ایک کام سے ہمیں بچائی رکھ۔ 5 وقت کا پکا نمازی بنا، باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اعمال کے اوپر، عبادات کے اوپر لگنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں سے جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں، تکبر، کینہ، بغض، عداوت، حسد، اے اللہ ان تمام بیماریوں کو ہمارے اندر سے نکال دے۔ اے اللہ جسمانی، روحانی، ہر قسم کی بیماریوں سے تو ہمیں شفاء کاملہ، عاجلہ اور نافعہ اور دائمہ اور مستمرہ عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے بچانا، ناگہانی حوادثات سے، آفات اور بلیات سے محفوظ فرمانا، شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، باغضوں کے بغض سے، کینہ وروں کے کینے سے بچا۔ اے اللہ ہمارے اولاد کی، ہماری نسلوں کے ایمان کی اے اللہ تو حفاظت فرما۔ اے اللہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، پھر مانگے عطا فرما دے، جو کچھ مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ جن بھائیوں نے، بزرگوں نے، ماں بہنوں نے، بیٹے بیٹیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، سب کی دلی مقاصد کو پورا فرما دے، سب کی نیک تمنائیں پوری فرما دے، سب کی میٹھی مرادیں پوری فرما دے۔ اور اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کا نہیں کہا، ہم سے دعاؤں کی توقعات رکھتے ہیں، اے اللہ ان کی سب حاجتوں کو بھی پورا فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں دین اسلام پہ زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پہ فرمانا، نظر کی سختی ہمارے لیے آسان فرمانا، قبر کی عذاب سے بچانا، قبر کی تنگی سے بچانا، قبر کا حساب کتاب ہمارے لیے آسان فرما دینا۔ اے اللہ ہماری قبروں کو اے اللہ جہنم کا گڑھ بننے سے بچانا۔ اے اللہ قبر کی تاریکی میں اللہ جو تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہو، اور اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانا۔ اے اللہ غفرت من غفر جہنم کا گڑھ بننے سے بچانا، ہماری قبروں کو وسیع اور کشادہ بنا دینا، حد نگاہ تک وسیع فرما دینا۔ اللہ قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچانا۔ اے اللہ قیامت کے دن پردہ پوش فرمانا، ستاری فرمانا، جس طرح دنیا کے اندر تو نے ستاری فرمائی ہوئی ہے، اے اللہ آخرت کے اندر بھی ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالنا، ستاری فرمانا، پردہ پوشی فرمانا۔ اے اللہ عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمانا، عمل نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرمانا، بائیں ہاتھ کے عمل نامے سے بچانا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہم سے حساب یسیر، آسان حساب لینا۔ اے اللہ پولیس صراط سے بجلی کی طرح گزار دینا، اور اے اللہ جہنم سے بچانا، جہنم سے بچانا، اے اللہ جہنم سے بچانا، ہمیں جہنم سے خلاصی عطا فرما دے، ہمیں جہنم سے خلاصی عطا فرما دے، اور اے اللہ بغیر حساب کتاب کے اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمانا۔ اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے